اشرف صاحب تھکے ماندے گھر لوٹے تو دیکھا کہ ان کا 12 سالہ بیٹا کاشف اپنی ماں سے الجھ رہا ہے۔ کیا ہوا بھائی، آج موڈ خراب کیوں ہے؟ انہوں نے بیٹے سے پوچھا۔ ہونا کیا ہے پاپا، ابھی کچھ دن پہلے بڑی آنٹی اپنے بچوں کے ساتھ 10-12 دن ہمارے گھر پر رہ گئی ہیں۔ آج ماما جان چھوٹی آنٹی کو فون کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس کب آ رہی ہو۔ کیا ہوا کاشف کے پاپا نے کہا۔ ہونا کیا ہے، ہم ماما سے پاکٹ منی مانگے تو 10 روپے پکڑا دیتی ہیں، اگر کہیں 10 روپے سے کیا آتا ہے تو کہتی ہیں تمہارے پاپا پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہے، کوئی بینک کے مالک نہیں۔ بھائی مہنگائی کے اس دور میں 10 روپے بھی غنیمت ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، آنٹی کے بچوں کو تو 20-20 روپے دیتی ہیں اور نان چنے دہی بلے اور بریڈ بھی کھلاتی ہیں۔ کاشف نے جواب دیا، بھائی مہمان تو اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، ان کی خدمت کرنا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، مگر اپنی پاکٹ بھی دیکھنی چاہیے۔ آپ کی سیلری میں 20,000 روپے ہے، اگر ان پر 2,000 خرچ کریں تو ظاہر ہے بجٹ خراب ہوگا اور مہینہ کے آخر پر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے۔ نو ٹینشن، ادھار کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، جب سیلری آئے گی انہیں دے دیں گے۔ جو مہمان آتا ہے وہ اپنی قسمت اپنے حصے کا رزق ساتھ لے کر آتا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے بظاہر مہمان کے آنے سے بجٹ خراب ہوتا ہے، مگر اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس گھر پر رحمتوں کی بارش کرتا ہے۔ وہ ظاہر نظر نہیں آتی، مگر وہ گھرانہ خوش رہتا ہے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے میرے رب، جب تو خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مہمان بھیجتا ہوں۔ دوسری بار پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بیٹیاں دیتا ہوں۔ تیسری بار پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بارش دیتا ہوں۔ آپ خود اندازہ لگاؤ، جس گھرانے پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے وہاں مہمان بھیجتا ہے، وہاں کا رزق پہلے بھیج دیا جاتا ہے۔ وہ کیسے پاپا، میں سمجھا نہیں۔ سنو، اچھا ایک زمانہ تھا جب لوگ گھروں میں مہمان آنے پر خوشیاں منایا کرتے تھے، اور یہ عالم ہوتا تھا کہ اگر مہمان کسی ایک گھر میں آتا تو پورے محلے کے گھرانے والے ایک ایک کر کے مہمان کی توازہ کے لیے متمنی ہوتے۔ مہمان دوسرے گھرانے کی دعوت قبول کر لیتا تو اس گھر میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ کسی مجبوری کی وجہ سے وہ دعوت قبول نہ کرتا تو اچھے اچھے پکوان پکا خود اس گھر میں پہنچائے جاتے تھے۔ کیا اچھا زمانہ تھا، وہ کیا اچھے لوگ تھے۔ زمین پر بچھتی چٹائی پر دسترخوان لگتا تھا، جس پر مکئی یا جوار کی روٹی، لسی کا گلاس اور مکھن رکھ دیا جاتا تھا۔ اور اگر پاپا جان آج کون سا دودھ لسی مکھن کا دور ہے، پیزا برگر کا دور ہے، بھائی وقت وقت کی بات ہے۔ اچھا ایک اور واقعہ سنو، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہو کر عرض کیا کہ اس کا شوہر روز کئی مہمانوں کو لے کر آتا ہے، اس نے ان کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی بات سن لی، اسے کچھ نہ کہا۔ کچھ دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے شوہر سے کہا وہ ان کے گھر مہمان بن کر آنا چاہتے ہیں، کیونکہ اس شخص نے جب اپنی بیوی کو بتایا تو اس خاتون خانہ کو بے حد خوشی ہوئی۔ اس نے سوچا کہ میں نے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی شاید میرے شوہر کو سمجھانے آ رہے ہیں کہ مہمان نہ لایا کرو۔ تاہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا توانگل فرمایا اور صحابی سے کہا کہ میں جب گھر آؤں تو تمہاری بیوی مجھے جاتا ہوا دیکھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو اس خاتون خانہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حشرات اور بلائیں بھی گھر سے باہر جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس گھرانے کو درس عظیم دیتے ہوئے کہا کہ جب مہمان گھر روانہ ہوتا ہے تو ان کی برکت سے گھر میں موجود بلائیں بھی گھر سے چلی جاتی ہیں، اس لیے مہمان کی قدر و منزلت کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔
کاشف کے منہ سے نکلا۔ سوری پاپا جان، اب میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں۔ اب میں خود چھوٹی آنٹی کو فون کر کہتا ہوں کہ وہ ہمارے گھر مہینہ بھر رہے۔ ننھی سرش نے کہا۔ سبھی مسکرانے لگے۔